کلاسیکل آواز کے مالک شاعر اسلام مداح خیر الانام شہنشاہ ترنم کلاسیکل آواز کے مالک مولانا فیاض راہی صاحب وہ بھی تشریف فرما چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، صدق اللہ العظیم۔ صدر جلسہ، معزز سامعین کرام، آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، جو معاشرے کی تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اسے دیکھ کر پر کر ہمارے دلوں میں غم و الم کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے کہ اے میرے مولا، ہم انسانیت کے چمن میں ہیں یا درندوں کے کسی جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک گھنٹہ، ایک لمحہ انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کے شکل میں درندے کہاں سے آ گئے، جنہوں نے شیطانوں کو بھی شرمندہ کر دیا ہے۔ ہم روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں، آج کئی معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا، آج فلاں مقام پر ایک نوجوان نے اپنی نئی نویلی دلہن کو زندہ جلا دیا۔ ان جلتی ہوئی تصویروں کو ہم دیکھتے ہیں، ان رپورٹوں کو ہم پڑھتے ہیں تو دل یہ پوچھتا ہے، کیا ظلم تھا ان کا، کیا پاپ تھے ان کے، کس ظلم کے بدلے میں ایک معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ جب کسی معصوم بیٹی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتے ہو تو تمہارے دل میں سوال نہیں اٹھتا کہ بتاؤ اس معصوم سی نازک سی زندگی نے کیا ظلم کیا تھا، اور کون سا جرم تھا جس کی سزا تمہاری عدالت نے موت لکھی۔ اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام مقرر کیا ہے، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے مردوں کو اس کی حیثیت، اس کی اوقات، اس کی شخصیت، اس کی ذمہ داری عورتوں پر واضح کیا۔ فرمایا تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری حیثیت قوام کی ہے۔ تم پر لازم ہے کہ محنت سے کما کر کے حلال رزق کے ذریعے اپنے بیوی کے نان و نفقہ اور بچوں کی پرورش کرنا مردوں پر فرض ہے۔ فرمایا اپنے بیوی اور بچوں کی نفوس کی حفاظت کرنا مردوں پر واجب ہے۔ فرمایا اپنے بیوی اور بچوں کی نفوس کی حفاظت کرنا مردوں پر واجب ہے۔ کمانا بیوی پر لازم نہیں، شوہر کو دولت دینا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں۔ پیسہ کمانا، بازاروں میں جانا، فیکٹریوں کو چلانا، دکانوں پر بیٹھنا یہ ذمہ داری عورت کی نہیں بلکہ مردوں کی ہے۔ تم کام کو سنبھالو، عورتیں گھر کو سنبھالتی رہے گی۔ تم زمانے سے لڑتے رہو، عورتیں گھر کو جنت کا نمونہ بناتی رہے گی۔ الرجال قوامون علی النساء، لیکن آج اس کے معنی بدل دیے گئے، اس کے جغرافیہ بدل دیے گئے۔ محترم حضرات، ہمارے وطن کے شریک بھائیوں، جو لڑکا شادی کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ جس گھر سے اپنے بیوی کو لا رہا ہے اس کے ماں باپ کے غمگین اور دکھتے دلوں کو کچھ سہارا دے کر آئے، کچھ پیسہ دے کر آئے، کچھ دولت دے کر آئے۔ جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہر کا ادا کرنا تم پر واجب ہے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ تم اپنی بیویوں کے مہر ان کے حوالے کر دو، مگر آج کے فقیر اور ڈاکو تو ایسے ہیں جو جہیز کے نام پر بھیک مانگ رہے ہیں اور لڑکی کے باپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم تمہارے گھر کے بھکاری ہیں، ہم تمہاری بیٹی کے کتے اس وقت ملیں گے جب تم ہمیں خرید لو گے۔ کہا ٹھیک ہے جناب، آپ ہماری بیٹی کے غلام بن جائیں گے؟ جواب دیا ہاں بن جائیں گے۔ کہا آپ کی فیس کیا ہے جناب؟ کہا گریجویٹ ہوں اس لیے 1 لاکھ روپیہ چاہیے۔ پوچھا آپ کی چارج کیا ہے؟ کہا MA فیل ہوں اس لیے فیس 10,000 روپیہ چاہیے۔ یعنی آج فقیروں کی الگ الگ لسٹ بنے ہوئے ہیں، یہ 10,000 کے فقیر ہے، یہ 15,000 کے فقیر ہے، یہ ماڈرن فقیر ہے جو جہیز کے نام پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اگزامپل، آپ کسی دیہات پہ چلے جائیے، وہاں کوئی فقیر آئے اور آپ سے کہے السلام علیکم بھائی صاحب کچھ دے دو اللہ کے نام پر، تو آپ اس فقیر کو 10 پیسے نکال کر دیجئے گا، تو وہ فقیر خوشی خوشی آپ کو دعائیں دے کر چلا جائے گا۔
لیکن آپ بنگلور کے ایم جی روڈ پہ چلے جائیے، دلی کے چاندنی چوک پر چلے جائیے، بمبئی اور کئی بڑے شہروں میں چلے جائیے، وہاں کوئی فقیر سوٹ بوٹ ٹائی لگا کر آئے اور انگریزی میں مانگے پلیز ہیلپ می سر، پلیز گیو می سر، تو آپ اس فقیر کو 50 پیسے نکال کر دیجیے گا، تو وہ فقیر پیسے پر نظر پڑتے ہی الٹا آپ کے طرف دیکھے گا اور کہے گا خود تو اپنے زمانے میں بھکاری نہیں تھا، کہتا ہے شرم نہیں آتی، مہنگائی کے زمانے میں 50 پیسے دے رہے ہو۔ ایک فقیر تھا جو 10 پیسے میں مان گیا تھا، یہ شہری فقیر ہے اس لیے اسے کم از کم 100 روپیہ دینا پڑے گا، یہ ماڈرن فقیر ہے، یہ وی آئی پی فقیر ہے، یہ تو انٹرنیشنل بھکاری ہے، یہ ڈائریکٹ نہیں مانگتے، انہوں نے مانگنے کے لیے الگ سے رکھا ہے، اتنے بھیک دلائیں گے اتنا کمیشن چاہیے۔ لیکن سنو اے کمیشن کھانے والوں، لعنت ہو تم پر، کسی کے بیٹی کو اجار کر لے جانے سے بہتر ہے کہ تم کسی کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، صبح سے شام تک تمہیں بھیک مل ہی جائے گی، مگر خدا کے واسطے کسی پر ظلم مت ڈھاؤ، کسی کے گھر کو برباد مت کرو۔ تم ایک نوجوان ہو، تمہاری ماں نے جنم دیا اولاد سمجھ کر، اگر تمہاری ماں یہ سمجھتی کہ میرے پیٹ پہ کسی انسان نے نہیں بلکہ کسی بندر نے جنم لیا ہے تو خدا کی قسم تمہاری ماں تمہیں پھینک دیتی۔ تمہارے باپ تمہیں اپنے اولاد نہیں سمجھتا، لیکن تمہارے ماں باپ نے تمہیں انسان سمجھا، تمہارے اسکولوں کے پرائمری ٹیچروں نے تمہیں انسان سمجھا، گلی گلی سڑک پر چلنے والوں انسانوں نے تمہیں انسان سمجھا، بچپن سے جوانی تک تمہیں انسان سمجھا جاتا رہا، لیکن جب تمہارے نکاح کا وقت قریب آیا تو اب کی بار تم نے ثابت کر دیا کہ 25 سال تک جن لوگوں نے مجھے انسان سمجھا تھا غلط سمجھا تھا، دراصل میں انسان نہیں، ایک شکاری کتا ہوں، ایک درندہ ہوں جو نکاح کے وقت گھروں میں آگ لگا دیتا ہے۔ اگر وہ غریب جانتا کہ تم درندے ہو، شکاری ہو، تو شاید اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دیتا۔ وہ تمہیں انسان سمجھتا ہے، انسان کی اولاد سمجھتا ہے، وہ تمہیں انسان کی اولاد سمجھ کر اپنا داماد بناتا ہے، اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے، لیکن تم اس معصوم لڑکی پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے ہو، اور جب تم ان سے مطالبہ کرتے ہو اپنے باپ کے گھر کو لوٹ کر میرے کے گھر کو بساؤ، اس بوڑھے کی کمائی سے مجھ نوجوان کے سر پر تاج پہناؤ، تو دوستو پہلی بار انسانیت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ انسان کی شکل میں کوئی درندہ تھا، یہ انسانیت کی شکل میں کوئی شکاری کتا تھا جس کے ہاتھ میں ایک معصوم لڑکی کا ہاتھ دے دیا گیا۔ بزرگوں اور دوستو، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جہیز جیسی منحوس ترین نسبوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔